ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، کائنات کے اندر ہر ایک کو رزق دینے والا وہ اللہ اکیلا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ مالک ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات کے لیے ایک عظیم رہنما، رہبر اعظم، قائد اعظم، امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے خطبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ فضائل اور مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پائی جانے والی 10 بڑی خوبیاں، جن کو ہم معاشرتی خوبیاں کہہ سکتے ہیں، وہ خوبیاں جو آج مسلم معاشرے میں جن کا فقدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے یہ بات کہی ہے، نبی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جانے والی خوبیاں، ان کی اطاعت، فرما برداری، دین کے لیے محنت، توحید کی خاطر پریشانیاں، اللہ کے احکامات کی بنیاد پر، ان کو ماننے کی بنیاد پر جتنی انہوں نے اطاعت فرما برداری اپنے رب کی ہے، اللہ نے ان کو صرف صدیق نہیں کہا بلکہ کہا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، ابراہیم تو ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں سے تھے۔ اگر ہدایت کی بات آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر قرآن نے گواہی دی ہے کہ ابراہیم ہدایت یافتہ تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ، بلا شبہ یقین ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک پیشوا تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے چند کلمات کے ساتھ ان کو آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا میں لوگوں کے لیے تمہیں امام، پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا میری اولاد میں سے، فرمایا نہیں، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی بات کریں تو قرآن کہتا ہے إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بات کریں، باپ دادا کی بات کریں، تو وہ بھی عظیم تر عظیم، کریم بن کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم، دنیا کے لوگوں عزت والے کا بیٹا عزت والا، کریم بن کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، عزت والے کا بیٹا عزت والا، عزت والے کا بیٹا عزت والا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ساری لڑی ہی نیک لوگوں کی، ساری لڑی ہی، سارا خاندان کریم لوگوں کا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، باپ بھی عزت والا، خود بھی عزت والے، دادا بھی عزت والا، پر دادا بھی عزت والا، اتنے عظیم ابراہیم، اور ان کے اندر پائی جانے والی خوبیاں، کوالٹیاں، خصوصیات ایک امت کے برابر۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تو ایک امت تھے، فرد ایک تھے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی دین کے لیے محنت، ان کی قربانیاں، ان کے اوپر آنے والی آزمائشیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اتنا آگے جانا کہ وہ بظاہر ایک تھے لیکن حقیقت میں ایک امت تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने खुसूसी रहमतें फरमाई। कुरान इसका तज़किरा करता है, ववहबना लहुम मिर रहमतिना, कलमा पढ़ने वालों हमने उन्हें अपनी रहमत से एक हिस्सा अता फरमाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कायनात के रब का सलाम आता है, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलामती हो, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला और जजा देते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तौर तरीका, उठना बैठना, दीन के लिए मेहनत, कुर्बानियाँ, आजमाइशें, आजमाइशों पर पूरा उतरना, कदम कदम पे फरमा बरदारी, इताअत हमारे लिए उसवा हसना है, नमूना है। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मआ, इब्राहीम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है और उन लोगों की जो उसके साथ थे। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा मैं तुमसे बरी हूँ और उससे बरी हूँ जिसकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो। कफ़रना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावा वल बग़दा अबदन हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, अक़ीदा बास बादल मौत भी बयान किया, अक़ीदा अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए। इस अक़ीदे को भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सारी इताअत फरमा बरदारी को देख करके अल्लाह कहता है सुम्मा औहैना इलैक, फिर हमने आपकी तरफ वही की, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करो जो एक तरफा था, वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं था। और सब कुछ आने के बाद जो मिल्लत इब्राहीम से एराज करते हैं वो बेवकूफ है। वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सह, कौन है जो मिल्लत इब्राहीम से बेरगबती करेगा मगर वो जिसको उसके नफ्स ने उसे बेवकूफ बनाया। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने उसको दुनिया में चुन लिया था। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में वो नेक लोगों में से। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये फ़ज़ाइल, ये मनाक़िब, ये उनकी खूबियाँ और ये उनकी मेहनतें, ये उनकी कुर्बानियाँ, आइए आज के खुतबे में समझें इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कौन सी 10 क्वालिटियाँ थी, 10 खूबियाँ थी, 10 औसाफ थे जिनको आज हम मुआशरती खूबियाँ, मुआशरती औसाफ कह सकते हैं, या हम ये कह लें कि वो ऐसी खूबियाँ थी जो आज मुआशरे में नहीं पाई जाती। खाल खाल बहुत कम लोगों में वो खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी। वो 10 खूबियाँ आपके सामने रखता हूँ जिनको हम मुआशरती खूबियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कह सकते हैं। हजरत सबसे पहली और बड़ी खूबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे थे। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, नबी अल्लाह ने बनाए, सिद्दीक भी थे, सच्चे थे। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। हजरत सच्चाई, कौल फेल में सच्चाई, कौल फेल का तादाद बहुत बड़ा झूठ आज हमारे माशरे में। दुनिया ने लिबादे ओढ़े हुए हैं, ज़ाहिरी लिबादा कुछ और है, बातिनी कुछ और है, जुबान से कुछ कहते हैं करते कुछ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे थे, खरे थे, कौल फेल का तदाद नहीं था, बात भी सच्ची थी, दावत भी सच्ची थी, अंदाज भी सच्चा था, इबादत का अंदाज भी बनावटी नहीं था। दुनिया के अंदर कोई तसन्नो नहीं इख्तियार किया, हकीकत की जनवन जिंदगी, फितरती जिंदगी पर खड़े होके उन्होंने अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद किया। इसीलिए कुरान ने कहा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। आज सच्चाई का वसफ हमारे अंदर नहीं है। जिस कौम के अंदर शुगल मेला झूठ के नाम पर हो, जिस कौम में जुगतबाजी झूठ, अदाकारी झूठ, गुलूकारी झूठ, और जिस कौम के हीरो आर्टिस्ट उनको क्या कहते हैं और जनाब वो कहते हैं हमारे बड़े हैं, इन्होंने कौम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं, ये कौम के बड़े मोहसन हैं, कौम को रोने से निकाल करके, रोने धोने से निकाल करके ये उनके चेहरों के ऊपर खुशी लेके आते हैं झूठ की बुनियाद पर। ऐसे मुआशरे को सच्चाई की अहमियत का क्या इल्म हो सकता है? आज झूठ फैशन, झूठ कारोबार, झूठ की बुनियाद पर अदाकार, गुलूकार, झूठ की बुनियाद पर जुगतबाज, खिलाफे हकीकत अंदाज, खिलाफे हकीकत बातें, ये सारी मुस्लिम मुआशरे की झूठ की कारस्तानी है। बात बात पे झूठ, कारोबार पे झूठ, उठते बैठते झूठ, गलत बात जुबान से निकालता है, मोबाइल हाथ में है, गलत बयानी, झूठ कदम कदम पे बोलता है, कारोबार दुकान पे बैठा है, एक ग्राहक एक कस्टमर को राजी करने के लिए 20 खिलाफे सुन्नत काम करता है जिनमें झूठ सरे फरिश्त है, और कहता है झूठ के बगैर दुकानदारी नहीं है, झूठ के बगैर कारोबार नहीं है। जब मईशत मुआशरत की बात आती है तो
کتاب و سنت کے متصادم نظام کو ہم اپنا کر کے جھوٹ کا لیبل دیتے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہے، آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہے، آپ کی جان بھی محفوظ ہے، پھر ہم فتوے ڈھونڈتے ہیں، پھر دنیا سے ہم سہارے لیتے ہیں، پھر ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے فتوے لے کے بیٹھے ہیں، ہاں 2 نمبری کام، جھوٹ کے کام، فراڈ کے کام کو، اور اسی طرح وہ ایسے سارے کام جو کتاب و سنت کے متصادم ہیں ہم ان کو سچائی کا لیبل لگوا کر کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی سچائی والی آج مسلم معاشرے میں اس کا بڑا فقدان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ کاروبار ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک سے پیچھے رہے، کہتے میں اپنی آنکھوں کے سامنے کانوں سے سنتا تھا، آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے، اپنا اپنا بہانہ پیش کرتے، اللہ کے نبی یہ مجبوری بنی، اللہ کے نبی یہ مجبوری بنی، ہمیں معافی دے دے، ہم نہیں جا سکے، سارے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سیو کر کے جا رہے تھے۔ کہتے میرے پاس بھی جھوٹ بولنے کی طاقت تھی لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے اوپر مشکل ضرور آئی ہے، 40 دنوں کا مسلمانوں کا سارا سوشل بائیکاٹ، آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی کے پیغام رساں نے اعلان کر دیا ان کی بیویوں کو کہہ دو ان کے بستروں سے الگ ہو جائیں۔ 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد کائنات کے رب کا قرآن اترتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کعب بن مالک کہتے ہیں انما انجانی بالصدق، مجھے نجات سچ بولنے کی وجہ سے ملی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے سب سے بڑا ڈر خوف تھا کہ کعب تو نے جھوٹ بولا، آسمان سے نبی محمد پر وحی اترانی، لوگوں کو کردار واضح ہو جائیں گے، لوگوں کی کرتوتیں واضح ہو جائیں گی کہ اللہ کے نبی سے آ کے کس بدبخت نے مکر فریب کر کے جھوٹ بولا۔ کہتے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم موبائل پکڑتے ہیں، میسج کرتے ہیں، سنتے ہیں، کال کرتے ہیں، کال سنتے ہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، میں کدھر ہو بھائی؟ ادھر ہی ہوں۔ کہاں ہو؟ میں ادھر ہی ہوں بھائی۔ ادھر ہو تم؟ کب آ رہے ہو؟ میں بس ابھی آیا، میں 2 منٹ میں آیا۔ قدم قدم پہ جھوٹ۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا، ایک آدمی نے اپنے بچے کو بلایا، ادھر آؤ میں تمہیں کھجور کا ٹکڑا دوں۔ وہ بھاگا کھجور کے ٹکڑے کی طرف، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تعطیہ کتبت علیک کذبا، اگر تو اس کو وہ کھجور کا ٹکڑا نہ چھوٹے سے بچے کو دیتا تیرے اوپر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ فقدان ہے اس معاشرے سے سچائی کا۔ سچ بولنے والا بندہ زہر لگتا ہے لوگوں کو، سچ بولنے والے سے لوگ نفرت رکھتے ہیں، سچ بولنے والے سے لوگ عداوت رکھتے ہیں، سچ بولنے والے سے لڑائیاں اور جنگیں لوگ لڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی خوبی، ایسی کوالٹی جو آج کے مسلم معاشرے میں جس کا فقدان ہے وہ سچائی تھی۔ حضرات آگے بڑھیے، دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، انتہائی نرم دل تھے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم بہت نرم دل تھے، بڑے بردبار تھے۔ مزاج کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قدم قدم پہ لوگوں سے بد اخلاقیاں کرنا، لڑنا، لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونڈنا، مزاج کی سختی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہودیوں کا ایک گروہ آتا ہے، سیدہ عائشہ ساتھ بیٹھی ہیں، یہودیوں کا گروہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ پر موت آئے۔ سلام نہیں کہا السلام علیکم، آپ پر موت آئے۔ سلام لام کا کتنا فرق ہے، معنی کا کتنا فرق ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، نقطے کا فرق تھا۔ سلام اور سام کا فرق اتنا بڑا آیا کہ سلام کا معنی سلامتی ہے اور سام کا معنی موت ہے۔ سیدہ عائشہ سے رہا نہ گیا، فوراً جواب دیا تم پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، تم پر موت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کہا عائشہ کیا ہو گیا؟ علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو، اتنی سخت بات، اتنا ارجنٹ جواب۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے آپ کے لیے موت کی بد دعا کی ہے السلام علیکم کہہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے مزاج سخت ہے، اللہ کے گھروں میں بھی آ کے مزاج نہیں بدلے، سخت رویے، سخت لہجے، لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔
حسد بغض کی بنیاد سینے میں کھڑی کر کے دوسروں سے لڑتے. ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی تھی بردبار تھے, بڑے نرم دل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو کہا تھا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. وفد آیا نا اشج عبد القیس کا, کہا تم میں دو کوالٹیاں ایسی جس کو اللہ اور اس کا رسول بڑا پسند کرتا ہے. ان میں ایک الحلم, بردباری تھی, برداشت تھی, بردباری. کسی کی بات سن کے فوراً غصہ کرنا, ری ایکشن دکھانا. اور دنیا تو آزماتی ہے, دنیا چیک کرتی ہے مزاج کو, دنیا چیک کرتی ہے اخلاق کو, دنیا چیک کرتی ہے اس کے اندر کیا ہے, اس کا ظاہر باطن کیسا ہے, اس کا بولنا کیسا ہے, اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے. دنیا تو طرح طرح سے لوگوں کو آزماتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لأواہ, بڑے بردبار تھے. حضرات تیسری بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت کردار ادا کرتے تھے, بہت کوشش کرنے والے تھے. باپ ہے سگا, یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی, میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا, میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا. کیا خوبی ہوئی, بٹکے راہیوں کو سیدھے راستے پہ لانا. کس نے لانا ہے بھائی؟ ہمارے عجم کا معاشرہ یہی کہتا ہے معذرت کے ساتھ, مسجد کا مولوی جو تنخواہ لیتا ہے نا, اس کا کام ہے لوگوں کو نماز کے لیے لائے. مسجد کے مولوی کا کام ہے لوگوں کو باہر نکل کے دعوت دے, مسجد میں آؤ. مسجد کے مولوی کو تنخواہ کس چیز کی دیتے ہیں؟ درس اس نے دینا ہے, تبلیغ اس نے کرنی, ہمارا کام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگ جو شیطان کے پیچھے چلنے والے تھے, ان کو پکڑ پکڑ کے دلائل دے کے سمجھا کے اللہ کے راستے کی طرف لے کے آ رہے. آج دیکھ لو کتنے نوجوان بے روی کا شکار ہیں. فتنہ ایک سے بڑا ایک ہے, میڈیا, سوشل میڈیا فتنوں کی بھرمار ہے. کتنے لوگ نوجوان نسل کو گمراہ کر کے سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں. کہیں غامدی کا فتنہ, کہیں جیلمی کا فتنہ, اور اس سے بڑے بڑے فتنے, کہیں منکرین حدیث کا فتنہ. عقیدے میں آؤ تو حلولیوں کا فتنہ, عقیدے میں آؤ تو 20 جگہ پہ منکرین عذاب قبر کا فتنہ نظر آئے گا. کہیں جنت جہنم کا انکار ہے, کہیں دنیا کے اندر عقیدہ باس بعد الموت کا انکار ہے, کہیں عقیدہ الولا بالبراء کا انکار ہے. کہاں پہ کھڑے ہم؟ نوجوان نسل بے روی کا شکار ہے, جو سامنے 2 کیمرے لگا کے 4 کتابیں سامنے رکھ کے اس کو مذہبی اسکالر سمجھنے لگ جاتی ہے, نتیجتاً رستے سے ہٹ جاتی ہے. نوجوان نسل کو سیدھے رستے پہ کس نے لانا ہے؟ ہم نے انفرادی سطح پہ نظر رکھنی ہے, دعوت دینی ہے لوگوں کو. لوگوں سیرت ابراہیم کو سمجھو, بھٹکے راہیوں کو سیدھے رستے کی طرف لے کے آنا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جڑا جاندہ جائے جہنم میں, ہم ذمہ دار ہیں اس کے؟ نہیں, ذمہ دار ہیں ہم. سیرت ابراہیم کو سمجھو, اپنے باپ سے, اپنے گھر سے دعوت شروع کی تھی, اور سیدھے رستے کے اوپر لانے کے لیے محنت قربانی کتنی دی کہ باپ سے جدائی ہو گئی سیدھے رستے پہ لانے کی بنیاد پر. بھٹکے لوگوں کو لے آؤ جو مسجدوں سے دور ہیں, مدرسوں سے دور ہیں. بات کرتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں, بات کرتے ہیں تو لڑائی وری کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو نفرت پھیلاتے ہیں. ان کے سامنے اتنا میٹھا اچھا اخلاق کردار پیش کرو, وہ تمہارے قریب آ جائیں. ان کو سیدھے رستے پہ لے آؤ, ان کو دعوت دو, ان کو دین کی طرف موڑو, موو کرو ان کو. ہم نے کرنا انفرادی سطح پہ, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کرنا ہے. سیرت ابراہیم ہے. حضرات ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی کوالٹی اور خوبی یہ تھی, عہد پورا کرنے والے تھے. عہد, ان العہد کان مسئولا, وعدہ, ایفائے عہد, اللہ نے اس پہ سوال کرنا ہے. عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, اس کو پورا کرنا ہے. سیرت ابراہیم ہے. اللہ نماز کی توفیق دے رہا ہے, دین کے اوپر چلنے کی توفیق دے رہا ہے. اخلاقیات پہ گہری نظر رکھو. 20 لوگ دین کے اوپر صحیح چلنے والے ہوتے ہیں, اخلاقیات میں مار کھاتے ہیں. پھر مولوی صاحب کے کان میں آ کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے انہوں کو اخلاق دا بھی درس دے دو, میریاں عبادتاں دے گھر کو ہی جاندے نے. وجہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادات میں پختہ ہیں, اخلاقیات میں پیچھے, کردار میں پیچھے. بھئی اللہ رسول کی بات تھی, 5 وقت کی نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, سب کچھ مانا.
اخلاقیات کو فالو کرنا ہے دین کو. اسقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الحسن الخلق. قیامت والے دن ترازو کے اندر سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہونا ہے. وعدے کو پورا کرنا, عہد کا پورا کرنا, یہ اخلاقیات میں بھی ہے, دین میں بھی ہے. قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا, عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, سوال ہونا ہے. جو بندہ عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے, اس کا کوئی اسلام نہیں. زبان سے پھرنے والا بندہ, کمٹمنٹ کر کے اس سے بھاگنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں شریعت اسلامیہ نے متبادل رستے دیے ہیں, متبادل نرمیاں کی ہیں, ان کو اپنا لو, ان کو فالو کر لو, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام بد عہد لوگوں میں شامل کیا جائے کہ یہ عہد کو پورا نہیں کرتا, یہ ایفائے عہد میں بہت پیچھے ہے, یہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرنے والا, زبان کر کے مکرنے والا, کمٹمنٹ کر کے اس کو رد کرنے والا ہے, معاہدہ کر کے اس سے بھاگنے والا ہے, زبان کر کے اس سے بھاگنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی ایفائے عہد پہ گامزن تھے. بڑے وعدے, بڑے عہد قرآن نے کیے. اذ قال له ربه اسلم, اللہ نے اس کے لیے کہا مطیع ہو جا ابراہیم, اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں, اسلمت لرب العالمین, میں تو جہانوں کے رب کے لیے مطیع ہو گیا. پھر اس کی پاسداری کی, ایک سے بڑھ کے ایک مصیبت آئی, ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش آئی, نہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں خوبی یہ تھی, ابراہیم علیہ السلام سلام کو پروان چڑھانے والے تھے, سلام کہنے کی ترویج کرنے والے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلام جس کو جانتے ہو, جس کو نہیں جانتے, علی من عرفت ومن لم تعرف, جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کہو. باپ نے جب گھر سے نکالا تو زبان پہ لفظ کیا تھے؟ سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. آج کی اولادیں جائیداد کے مسئلے پہ والدین سے لڑائیاں کریں, عدالت کے اندر بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے, بیٹے کے خلاف باپ کھڑا ہے, باپ کے خلاف بیٹا کھڑا ہے. وجہ دنیا کا مال, جائیداد, تقسیم وراثت. ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کی کوئی لڑائی نہیں تھی, صرف اور صرف سیدھے رستے کی دعوت دینے کی بات تھی. بات یہاں تک پہنچی لَنَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. اور نوجوانوں, اگر آپ کے والدین سے کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا, غلط رستے پہ چل رہے ہیں, ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, ان کی سوچ کو بدلا گیا ہے, اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا سیرت ابراہیم ہے کہ میں اپنے رب سے استغفار کروں گا, اللہ میرے باپ کو بخش دے, میرے باپ کو سیدھے رستے پہ لے آ. اگر والدین اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں اپنے والدین کے ایسے رستے پہ چلنا جو رستہ اللہ رسول کی رضا والا نہیں ہے, میں پریشان ہوں. میں رب کا رستہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتا, کیوں نہیں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا؟ اللہ میرے والدین کو سیدھے رستے پہ لے آ, اللہ میرے والدین کو اپنی اطاعت پہ لے آ. میں اس کے سامنے نہیں رو سکتا, میں اس کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبی سلام کی ترویج تھی. صحابہ جا رہے ہیں, رستے میں دیوار درخت حائل ہو جاتا ہے, آگے نکلتے ہیں, جا کے سلام کہتے ہیں ایک دوسرے کو. عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی کو لے کے بازار میں جاتے, واپس آتے سے ایک دن کہنے لگا, جناب آپ بازار میں جاتے ہیں, کچھ لیتے نہیں, کچھ دیتے نہیں, پتہ نہیں کیا کام کرتے. کہا میں بازار میں جاتا ہوں تاکہ میں لوگوں پر سلام کہوں, سلام کہہ لیتا ہوں, نیکیاں مل جاتی, میں واپس آ جاتا ہوں. بھائی جان, آج بے رہ روی کا دور ہے, مطلب کے بغیر لوگ سلام نہیں لیتے. کوئی جانتا ہے تو سلام کہتا ہے, پہچانتا نہیں تو اس کو سلام نہیں کہتا. سیرت ابراہیم کو قربانی کے جانور پہ چھری چلانے سے پہلے پہلے سمجھ لینا, حاصل کر لینا کہ دنیا کے اندر سلام کو پروان چڑھانا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی سیرت اور سنت ہے. چھٹی خوبی, ایسی معاشرتی خوبی ابراہیم علیہ السلام میں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, وہ کیا تھی؟ مہمان نوازی. مہمان نوازی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے, وہی فرشتے انسانی شکل میں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ, سلام کا جواب دیا. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ, نہیں ٹھہرے مگر گئے بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا مہمان نوازی میں. آج ہماری مسلم معاشرے کی, ہم اپنے عجم کی بات کر رہے ہیں, ہم مہمان نوازی میں کتنا پیچھے ہیں.
ہمارے نزدیک مہمان نوازی کا تصور کیا ہے؟ پھر وہی بات، جہاں مفاد ہے، جہاں پہ مطلب ہے، مقصد حاصل کرنا ہے، جو میرے قریبی ہیں، جو میرے قریبی نہیں ہے، میں کتنا فرق کرتا ہوں مہمان نوازی میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ رسول پر آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کو بھی سمجھایا عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی، 3 دن تک تیری مہمان نوازی ہے، کسی کے گھر میں جا کے ڈیرے ڈال کے نہ بیٹھ جانا، گھر والے کانوں کو ہاتھ لگائیں، ساڈی جان نہیں چڑھتا۔ فرمایا 3 دن تک الضیافۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن تک مہمان نوازی کا حق ہے۔ پھر اس سے آگے آؤ، اگر مہمان نوازی کوئی نہیں کر رہا وہ اپنا حق لے سکتا ہے وہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں ہیں، ایک علاقے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، اور قوم ایسی تھی کہ انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، دم جھاڑ کا بڑا دور تھا۔ چلتے چلتے ان کے پاس آئے، تم اجنبی لوگ ہو، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈسا، کو دم درودی کر دو۔ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، سردار کو شفا مل گئی۔ لیں پھر بکریاں ہیں، کس لیے کہ یہ لوگ مہمان نواز بھی نہیں تھے اور ان کو شفا بھی مل رہی ہے۔ اور دم درود کرنے والوں، خدا کا واسطہ ہے، وہ سردار تھا، وہ بکریاں اتنی دے سکتا تھا، اس نے دے دی۔ اب دم کرنے والوں اس کو کاروبار نہ بناؤ، جو تمہاری خدمت کرتا ہے اس سے لے لو، اس بکریوں کی دلیل سے ماڑے کو نہ پسو۔ دنیا کا ایسا بزنس ہے جس کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے، دم درود آمدنی آمدنی ہے۔ ماڑا بندہ دیکھ لو، تگڑا بندہ دیکھ لو، کو فرق کر لو۔ روایت لیتے ہو اتنی بکریاں نبی کے صحابہ نے لی تھی، اور سامنے وہ سردار ہوتا ہے دم کروانے والا۔ سرداروں کو تو دم کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی فیسیں، اعلیٰ میڈیسن لے کے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں وہ علاج کروا لیتے، سرمایہ دار۔ وہ آپ کے دم درود کو کیا جانے؟ آپ کے پاس جو دم درود کروانے آ رہا ہے وہ ماڑا بندہ ہے، اس کو وہ بکریوں والی حدیث سنا کے اس کو چھری نہ پھیرو۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7ویں خوبی، نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ من حیث القوم ہم نہ شکرے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ ہم نہ شکرے لوگ ہیں۔ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، زبان نہ شکری کرتی ہے۔ حسن بصری کی بات یاد آ گئی، کہتے نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، زبان نہ شکری سے باز نہیں آتی۔ کہتے جب نعمتیں دیکھتے ہیں تو کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے، اور جب زبان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بدبخت نہ شکری سے باز نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، الحمدللہ۔ اور نعمت بہترین انداز شکر کا، الحمدللہ، اللہ تیری تعریف۔ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کب؟ اللہ تو نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بعض نے لکھا ہے 80 سال کی عمر میں بچہ مل رہا ہے، بڑھاپا۔ آج کل تو ہمارے ساتھی 35-40 کے بعد ہی بوڑھے ہونے نظر آ جاتے ہیں نا، پہلے بڑھاپا ہوتا تھا، بزرگ کم نظر آتے۔ دیکھنا کسی بزرگ کی عمر 70 سال ہے، کوئی 80 پلس ہے، آج کل تو نوجوان ہی بوڑھے ہوئے ہیں، نہ ان کی خوراکوں کے پلے کچھ ہے، نہ حرکتیں ٹھیک ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے شکر کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ گھر میں تھوڑا پکتا ہے، اچھا پکتا ہے، ماڑا پکتا ہے، رات کو کھا کے سوتے ہو، پھر زبان سے کبھی نشکری کے کلمات نہ لو، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے اللہ کے شکر کا۔ ہم بات پوچھ لو، کاروبار پوچھ لو، چھاڑ دے ہو جی کوئی حال نہیں، اچھا جی چلو ٹھیک ہے، کم مکیا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ بس انہیں سویرے شام تک ویلے گھر چلے جانے، وہ گھر میں کوئی نہیں آدمی سکون سے بیٹھتا۔ تم دکان پہ آتے ہو صبح اور شام تک، کہتے ویلے بیٹھ کے گھر چلے، بند کر دو انہوں۔ کیوں کفر کر رہے ہیں ہم؟ کیوں نہ شکری کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ پاگل ہے کہ صبح دکان کھولتا ہے، شام تک انہوں پوچھے کی کیتا، ان کا سارا دن ویلا ہی بیٹھا ہو، پاگل ہی ہوئے گا۔ کوئی 1 دن بیٹھ سکتا ہے، 2 دن بیٹھ سکتا ہے، ہفتہ بیٹھ سکتا ہے۔ من حیث القوم ہم نہ شکری کرتے ہیں، زبان سے شکر کے اچھے جو جملے نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے۔ 8ویں بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر اپنی آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن لوگوں نے اٹھائے جانا اس دن ابراہیم کو رسوا نہ کرنا۔
میرے رب کی عظمت پہ قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگ بغیر کپڑے کے ننگے آئیں گے، بغیر ختنے کے اٹھیں گے، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم، سب سے پہلے لباس ابراہیم کو پہنایا جائے گا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی رسوائیوں سے بچنے کی دعا کریں، اور دنیا سے آخرت کی طرف موو کر لیجئے، موو۔ اللہ نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں، بے تحاشا شکر ادا کریں، لیکن آخرت کے لمحات سے نہ بھولیے، آخرت کے لمحات کو مد نظر رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آخرت کے لیے دعا کرنے والے تھے۔ نویں بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے ساتھ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش دے، میرے اولاد کو، مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا، اللہ سب کو بخش دینا۔ ہماری دعاؤں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ غزہ کے حالات دیکھ لو، پاکستانیوں، تم نے پچھلے ہفتے میں بنیان مرصوص کا بڑا جشن منایا، لیکن تم نے اس جشن میں رب کو بلایا، اللہ کا شکر نہیں کیا، اس کی تعریف کے کلمات مقدم نہیں کیے، پھر اس جشن سے تم فارغ ہو گئے۔ آج غزہ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اقوام متحدہ کا اعلان کر رہا ہے اگلے چند گھنٹوں میں خوراک نہ ملی 14,000 غزہ کا بچہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، قیامت والے دن ہمارا گریبان رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے پوچھے گا کہ اللہ پوچھ ان سے، ان کے پاس ہماری آواز پہنچتی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی ریاستیں غفلت کی نیند سو رہی ہیں، اسرائیل کا وزیر اعظم غزہ پر مکمل کنٹرول کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر کافر کو مارے، کافر کو مسلمان سے مار پڑے تو کافر آگے بڑھتا ہے، کبھی مسلمان کو مار پڑ رہی ہو تو دنیا کفر آگے نہیں بڑھتا۔ اگر انڈیا کو پاکستان سے مار پڑ رہی تھی تو ٹرمپ خان آگے بڑھا، کہتا میں ثالثی کرواتا ہوں، ہم دیکھتے کہ انڈیا اگر اللہ نہ چاہے انڈیا اگر ہمیں مار رہا ہوتا، پھر دیکھتے ٹرمپ کیسے روکتا ہے اس کو۔ آج غزہ کے اندر مسلمان بچے جن کا جرم لا الہ الا اللہ تھا، آج ان کی حالت تمہارے سامنے۔ دنیا کی اسلامی 56 ریاستیں آج غفلت کی نیند سو رہی ہیں۔ ہم نے غزہ کے لیے اپنے کردار کو دوبارہ ادا کرنا ہے، اور اپنا کردار ادا کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری لگوا لینی ہے، اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہ کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مسلمان بھائی قیامت تک آنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج ہماری دعاؤں میں اسرائیل کے مظلوم مسلمان نہیں ہیں، یہ ہونے چاہیے تھے، یہ سیرت ابراہیم ہے کہ ہماری دعاؤں میں مسلمان بھائی ہوں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی 10ویں بڑی خوبی تھی کہ وہ دنیا کے اندر اللہ سے جنت کے طالب تھے، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگا کرو، فإنہ أعلی الجنہ، وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعواہم